الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامل الایمان لوگوں کی ایک علامت بیان کی ہے کہ کامل الایمان لوگ اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں. اشد محبت قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. اشد محبت وہ محبت ہوتی ہے جو ہر غیر کو فنا کر دے، دل سے ہر غیر کو جلا ڈالے، وہ اشد محبت کہلاتی ہے. کیونکہ شدید کا مبالغہ اشد ہے. شدید تک محبت ہو سکتی ہے مخلوق سے، مال سے، بال بچوں سے، والدین سے. انہ لحب الخیر لشدید، قرآن نے کہا انسان خیر کی محبت میں، مال کی محبت میں شدید واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم شدید رکھ سکتے ہو، لیکن جہاں ہماری ذات کا معاملہ آئے گا تو تمہیں اشد محبت میں جانا ہوگا، تمہیں اپنے محبت کا گراف اونچا کرنا ہوگا. کہ جب ہمارا معاملہ آ جائے تو وہاں کوئی محبت اس کے مقابلے پر معتبر نہیں ہے، نافع نہیں ہے، نجات دینے والی نہیں ہے، نفع دینے والی نہیں ہے. والذین آمنوا، یہ مطلق استعمال کیا، والذین آمنوا، اور مطلق جو ہے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. والذین آمنوا کامل الایمان لوگ وہ ہیں اشد حبا للہ. اسی وجہ سے دوسری روایت میں بخاری شریف کی اور دوسری روایات میں آتا ہے وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پالے گا جو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے گا. ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ایک درخت ہے جس کا تنا ہے، جس کی جڑیں ہیں، جس کی شاخیں ہیں، جس پر پھول لگتے ہیں اور آخر میں اس پر پھل لگتا ہے. جب کسی درخت پر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ درخت کامل ہو جاتا ہے. یہ جو حلاوت الایمان کو اشارہ کیا رسول اللہ نے، یہ ایک تشبیہ دی ہے. اس لیے اسلام کو خیمے سے تشبیہ دی ہے، مکان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایمان کو درخت سے لگا. درخت کی شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. اب یہ جب درخت ہے تو اس درخت کا ایک پھل ہے، اور ان پھل کا ذائقہ حلاوت الایمان، مٹھاس ہے، میٹھا پھل ہے، میٹھا پھل. یہی وجہ ہے پیغمبر سلام نے بخاری شریف میں جو آتا ہے کہ ہرقل بادشاہ نے جب سوال پوچھا تھا
هل يرتد احد من دینہ بعد ان يدخل فیہ، کیا کوئی مرتد ہوا ہے ان مسلمانوں میں سے ایمان لانے کے بعد؟ انہیں کہا کہ نہیں، کہا کہ کذالک الایمان، یہی ایمان کا معاملہ ہے، حین تخالط بشاشتہ القلوب، کہ جب ایمان کی بشاشت دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے۔ یہ خطرہ ارتداد اور واپسی کا خطرہ اسی وقت تک ہے جب تک راستے میں ہے۔ اللہ والوں کیا یہ مشہور ہے، من رجا رجا عن الطریق، اگر کوئی واپس آیا وہ راستے سے واپس آیا ہے، منزل پر پہنچنے والا، مولا کی منزل پر جو پہنچ گیا اس کی واپسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحبت میں حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے اکابر بیٹھا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کے ساتھ بندے کو جو نسبت ہو جاتی ہے کیا چیز ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں جی نسبت، صاحب نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو پھر مسئلہ ایسے چٹکیوں میں حل کر بھائی فرمایا جب کسی کے ساتھ تمہاری نسبت طے ہو جائے تو تمہارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہر وقت ادھر ہی رہتا ہے، اس شہر کو پسند کرتا ہے، اس شہر کے آنے والوں سے اس محلے کی خبر پوچھتا ہے، اس گلی کوچے سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، وہاں کے تذکرے سے جو ہے اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندے کو مولا سے نسبت ہو جاتی ہے میرے دوستو، حضرت تھانوی نے فرمایا پھر ہر وقت مولا کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کو مسجد اچھی لگتی ہے، اس کو علماء اچھے لگتے ہیں، اللہ والے اچھے لگتے ہیں، اس کو کتاب اللہ اچھی لگتی ہے، اس میں اچھا لگتا ہے، بیت اللہ اچھا لگتا ہے، رسول اللہ اچھے لگتے ہیں، روضہ رسول اچھا لگتا ہے، نسبت ہو گئی۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ نسبت ملنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، فرمایا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، نکلنا بھی چاہیں تو جانے نہ دیں۔ پھل اسی وقت آتا ہے جب کامل ہو جاتا ہے درخت۔ فرمایا وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پا گیا۔ کون؟ من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اشد محبت جب اللہ رسول سے حاصل ہو جاتی ہے، اس انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں پھل آنے لگتا ہے، اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، اس کا دل محسوس کرتا ہے، اس کو مزے آتے ہیں۔ مزے کا تعلق خارجی چیزوں سے نہیں ہے، یاد رکھو باطن سے ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات، خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی کلکٹر تھے، بعد میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت میں ان کو اللہ والا بنا دیا، بہت اونچی نسبت کے حامل بن گئے، علماء ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ وہ جب نئے نئے آئے حضرت کے پاس وقت لگانے، تو چھٹیوں کے دن تھے، جب چھٹیوں کے اندر بہت رونق تھی خانقاہ میں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے حالات میں لکھتے ہیں ہمیں چھٹی ہو جاتی تو ہم سب تھانہ بھون چلے جاتے تھے، وہاں اگرچہ سختی تھی اس بات کی کہ جلدی سے ہو جاؤ، لیکن ہم علماء کرام چونکہ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے گپ شپ بھی چھپ چھپ کے لگاتے رہتے تھے۔ تو جب چھٹیاں ختم ہوئی تو ایک دفعہ کوئی بظاہر بے رونقی سی ہو گئی، کیونکہ لوگ کم ہو گئے۔ حضرت کہتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں کہہ بیٹھا حضرت کو کہ حضرت پہلے بڑی رونق تھی، اب رونق کم ہو گئی، ایک دم غصے میں آ گئے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب ابھی تک تمہیں حقیقت نصیب نہیں ہوئی، مومن کی رونق اس کے دل میں ہوا کرتی ہے، ظاہری نظاروں کی محتاج نہیں ہے۔ ظاہری نظاروں کی محتاج نہیں کہ ظاہری نظارے ہوں گے تو رونق قلب میں آئے گی۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔
دل سے ہے، اور دل کی رونق کا تعلق مولا کے ساتھ ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے کہ جس مٹکے کا تعلق سمندر کے ساتھ ہو، سمندر کے ساتھ، اس مٹکے میں پانی سمندر سے آتا ہو، تو سیہون اور جیہون دریا بھی اس کے شاگرد بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو دریا بھی خشک ہو جاتے ہیں، ان کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن جس مٹکے کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، اس کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی شاگردی تو بڑے بڑے دریا بھرتے ہیں۔ جب اس قلب کا تعلق مولا کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، پھر اس سے رونق لینے کے لیے بڑے بڑے ان کی خدمت میں جاتے ہیں کہ ہمارے قلب کو بھی ان کی صحبت سے رونق مل جائے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا، کامل ایمان، ایمان کا کمال اشد حبا للہ، یہ دیکھ لیں آپ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان کو اشد محبت ہو جاتی ہے، پھر یہ دنیا کے اندر جو انسان کو مکلف بنایا گیا، تکلیف، مکلف تکلیف سے ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے اس کو۔ کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں از محبت تلخ شیریں شمد، کہا کہ جب محبت ہو جاتی ہے مولا سے تو تلخ چیز بھی اس کو شیریں معلوم ہوتی ہے، تلخ شیریں۔ دیکھا نہیں وہ واقعہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے دیکھا، پڑھا بھی ہوگا سورہ لقمان میں، بعض مفسرین ذکر کیا کہ مالک کو اتنی ان سے محبت ہو گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے ان کو پھل کھلاتے تھے۔ تو ایک بار ککڑی کھلا رہے تھے تو وہ ککڑی کڑوی تھی، تو اور بڑی شوق سے وہ کھا رہے تھے، مست ہو کر کھا رہے تھے۔ تو آخر میں ایک قاش رہ گئی تو مالک نے منہ میں ڈالی تو سرخ، کڑوی اور تلخ تھی۔ انہوں نے کہا لقمان، تیرے چہرے پر ذرا تغیر نہیں آیا اور اتنی کڑوی تو کھا گیا۔ انہوں نے کہا اسی ہاتھ سے روزانہ میٹھی کھاتا ہوں، آج کڑوی آ گئی تو کیا ہوگا۔ آج ہمارا اتنا تعلق کمزور ہے، اللہ میں معاف فرمائے کہ تھوڑی سی نعمت میں کمی آ گئی، مولا کے بارے میں بدگمانی اور بد زبانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بدگمانی، بد زبانی کہ یار یہ ایسا ہو گیا ویسا، حالانکہ اللہ اکبر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹی گھر میں آئیں اور آ کر کہا کہ ابا جان دانت میں بڑی تکلیف ہے، اور کچھ زیادہ ہی تکلیف کا اظہار کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹی 40 سال تک تکلیف نہیں ہوئی اور اب تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو 40 سال کو جو خدا نے راحت کی نعمت دی تھی وہ بھول گئی۔ از محبت تلخ شیریں شمد، جب اللہ سے محبت تلخ بھی میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ از محبت مسّہا زریں شمد، محبت سے تانبا بھی سونا بن جاتا ہے، تانبا سونا بن جاتا ہے۔ یہ جو تکلیف ہے، نماز پڑھنا مشکل، بڑا مشکل، بڑا مشکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا سے دل جڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ کوئی چیز مشکل نہ ہو۔ بتائیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک، چاہے کوئی سیٹ کیوں نہ ہو، اس کو بھی دفتر جانا پڑتا ہے، اس کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور مزدور ہے تو کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، کس لیے؟ محبت ہے، محبت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے مرشد بڑی ایک پیاری مثال دیتے تھے کہ دیکھو آپ اپنے گھر میں کام کرنے والی رکھتے ہیں جن کے احترام سے ہم ماسی کہتے ہیں، ماسی کا اصل لغوی معنی خالہ کے معنی میں، احترام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، حقارت کے لیے نہیں۔ ماسی یعنی میری ماں کی بہن، ہماری خدمت کرتی جیسے ماں خدمت کرتی، اس لیے اس کو ماسی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ذہنی تصور کو میں تبدیل کر رہا ہوں کہ حقیر سمجھنا کسی غلام کے، وہ بھی غلام ہم بھی غلام، کوئی غلام دوسرے غلام سے اپنے آپ کو اعلیٰ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ تو مولا قیمت لگائے گا، مالک کو پتہ چلے گا کچھ ہے کہ نہیں۔ اگر مالک ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے، غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جہاں کوئی مزدور ہے، کوئی سعد ہے، کوئی مالک ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یہ وہاں جا کر نکلے گا۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہیں،
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ کوئی فرسٹ کلاس میں وہی مسافر ہے، تھرڈ کلاس میں مسافر ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے، اپنی منزل پر اس کو پہنچنا ہے۔ حضرت فرمایا کہ آپ گھر میں کام کرنے والی رکھتے اس کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، بھائی اتنے گھنٹے کام کرے گی یہ تنخواہ ہے، اور بیوی آپ کا کوئی بھی کام نہ کرے تو آپ کی ساری تنخواہ پر چھاپا مارتی ہے، سارے لاؤ ادھر۔ حالانکہ یہ کیوں دیا آپ نے ساری تنخواہ؟ محبت کی وجہ سے۔ وہاں ضابطہ ہے، یہاں رابطہ ہے۔ وہ ضابطہ ہے، یہ رابطہ ہے۔ رابطے میں قانون نہیں ہوتا، ضابطے میں قانون ہوتا ہے۔ وہاں سارا کچھ دے رہے ہو اور یہاں اس کو گن گن کے فلاں دن نہیں آئی تھی، چھٹی کٹے گی، فلاں کٹے گا، صبح دیر چاہیے، شام دیر چاہیے ہیں۔ بیوی کو کبھی کہہ کر دیکھ لو، پھر رات مسجد میں گزارنی ہوگی جب سے روزہ لگانا ہوگا۔ یہ کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ رسول سے محبت ہے، پھر یہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس میں کیا ہوگا، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے، وہ فکر نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم پر ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان کا فرق بیان کیا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ فرق کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کے سامنے کوئی فیوچر، کوئی مستقبل نہیں تھا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ انہیں کہا ہم اللہ رسول پر فدا ہیں، ملے کچھ نہ ملے ہمارا مولا رسول ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اور فتح مکہ کے بعد تو آثار شروع ہو گئے تھے کہ اب یہ دنیا پر چھانے والے، حکومت قائم ہونے والی، فرق کر دیا قرآن نے من قبل الفتح وقاتل کہ فتح مکہ کے سے پہلے ایمان لانے، فتح مکہ کے بعد اگرچہ صحابہ ہونے کے اعتبار سے بعد والوں سے سارے اونچے ہیں، لیکن باہمی فرق کے اعتبار سے جس طرح بدریوں کا ایک مقام ہے اور اس کے بعد حدیبیہ والوں کا مقام ہے، اس طرح فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام ہے۔ یہ آپس کی جو ہے مقامات ہیں، یہ ایسی سمجھیں جیسے ہیروں کے اندر وہ ہوں، تو ہیرا پتھر سے تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اگرچہ ہیروں میں یہ ہیرا جی بہت اعلیٰ، یہ اس سے ادنا، یہ اس سے ادنا، یہ ادنا اعلیٰ ہیروں کے اندر ہے، لیکن وہ پتھر اور سونے سے تو قیمتی۔ لیکن فرق کیوں کیا؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ جو ہم شریعت کا حکم آنے پر، اللہ کا حکم آنے پر سوچتے ہیں کہ میں کر تو لوں گا، لیکن یوں کیوں ہوگا، یوں کیوں ہوگا؟ تیرا عشق شاید ابھی خام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ وہ تو اشد محبت ہوتی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے، نتیجے پر نظر نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ کام چھوڑ تو دیں، ہمیں ملے گا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کاروباری انداز میں کبھی نہیں دیتے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، بلکہ کہتے دے دو اور پھر ہمارے فضل پر نظر رکھو کب ہم دیتے ہیں۔ کہ عشق اور محبت یہ محبت کے تعلقات ہیں، یہاں محبت کا معاملہ ہے، یہاں دل کا معاملہ ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ہر وقت یہ پوچھے کہ یار یہ عمل تو کروں گا، ثواب کتنا ملے گا، کہا یہ پکا کاروباری ہے، پکا کاروباری، یہ پکا کاروباری۔ اگر عاشق ہوتا یہ کہتا اچھا رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، بس ٹھیک ہے، بس ہم نے تو کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان اور ذی الحجہ میں یہی فرق ہے نا، کہ رمضان میں قیمت بڑھا دی تاکہ عدد اور کیلکولیشن بڑھا دیا، لیکن 10 دنوں میں کہا کہ احب ہمیں سب سے زیادہ تمہارا عمل محبوب ہوگا۔ وہاں نہیں بتایا کہ اتنا ثواب ملے گا، وہاں تو 70 کر دیے، ایک فرض 70 کے برابر کر دیا اور نفل کو فرض بنا دیا۔ لیکن یہاں یہ فرمایا، حدیث ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ما من عمل، کوئی عمل صالح جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، یہاں اپنی محبت کا وعدہ فرما دیا، کیونکہ اس کے بعد جو عمل ہونے والا ہے حج کا وہ خالص عاشقانہ اور محبت کا عمل ہے، لہٰذا اس کی جو ابتدا ہے، اس کی ابتدا یہ 10 دن ہے۔
جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آتے ہی اب اس محبت کے سورج نے طلوع ہونا ہے، جو پورا سورج جو ہے وہ عرفات میں ظہر سے اور مغرب تک اس کو طلوع ہونا ہے۔ اب چونکہ جیسا سورج ہوگا ویسے اس کے آثار ہوں گے، وہ چونکہ عشق اور محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، وہاں پر انسان پہنچتا ہے اور اپنے عشق کا پورا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے آنے والے دنوں کے اندر بھی محبت عام کر دی، تم جہاں بھی ہو نیکی کرو ہماری محبت پا جاؤ گے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول یہ ایمان والوں پر فرض ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کریں، خشکیت نہیں ہو، محبت ہے۔ دل مولا کی طرف ہمارا ملان قلب کا نام محبت ہے، اور یہ کیسے ملے گی؟ 4 کاموں سے ملتی ہے۔ نمبر 1، مولا کا نام ہمیشہ لیتا رہے، جس کو ذکر کہتے ہیں، ذکر کرے۔ جب آدمی بار بار کسی کا ذکر کرتا ہے دل میں محبت بیٹھتی جاتی، اس لیے فذکر اللہ جگہ جگہ ذکر کا بیان ہے۔ یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی کہا کہ جب حالت جنگ میں تم دشمن کے مقابلے پر ہو فذکر اللہ، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو وہاں بھی، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ جب عشق انسان پر طاری ہو جاتا ہے پھر کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا، تو کوئی پرواہ نہیں۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، جب ننگی تلوار لے کر اللہ کو حسن میدان کارزار میں اترتا ہے، کون کٹنے کے لیے جاتا ہے؟ عشق اپنے مجرموں کو بابا جولا لے چلا، اللہ کے عاشق اترتے اپنی گردن کٹانے۔ نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت، سر دوست نہ سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ ذکر کا دوام، ہمیشہ اللہ تعالیٰ یاد کرے، اس کو ذکر کرے۔ آج اس میں ہماری بڑی غفلت ہے، سب کرتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے۔ کوئی تسبیح، کوئی نام جپ لو جو آپ کو اچھا لگتا ہے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا، لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم لوگ کہتے ہیں اسم اعظم بتائیے، اسم اعظم لفظ اللہ ہے، کیونکہ یہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ تو بتائیے جو ذات پر نام دلالت کرتا ہے اس نام کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی؟ میرے مرشد فرماتے تھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی جھوٹے خدا نے اپنا نام اللہ رکھا ہو، حالانکہ اللہ کا لفظ تو بہت پرانا ہے، بہت قدیم ہے، لیکن کسی جھوٹے خدا نے کہا میں اللہ ہوں۔ فرعون نے اپنا نام نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالی کا نام جس طرح ان کی ذات یکتا ہے، اس طرح اللہ نے اپنا نام بھی ایسا بنایا جو کسی اور کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا، انہیں کی ذات کے لیے بنایا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ صفاتی نام تو بتایا، رحمان کا لفظ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو حدیث تفاسیر بھی آتا ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو لوگ کہا کہ یہ تو یمامہ کے خدا کو مانتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خدا کا نام رحمان رکھا ہوا تھا، لیکن لفظ اللہ کسی غیر اللہ نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے ایسی پابندی لگا دی کہ جس طرح میری ذات منفرد میرا نام منفرد، سے لفظ اللہ ہی اس میں اعظم ہے، لیکن دل اور زبان سے جب نکلتا ہے تو اثر دکھاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت مولا کے لیے چھوڑ دی، یاد رکھو، یعنی محبت عجیب ہے، عجیب محبت ہے کہ اللہ کی محبت میں بادشاہتیں چھوڑی ہیں، لیکن کسی اللہ کے عاشق نے بادشاہت کے لیے محبت اور عشق نہیں چھوڑا، یہ عجیب بات ہے۔ ایک واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں گئے تو قلعے کا دروازہ بند تھا، تو انہیں دروازہ کھٹکھڑایا بھی کھولو میں نے اندر جانا ہے، اور حضرت کا حال یہ تھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پیٹ میں روٹی نہیں تھی، تو اس نے کہا ہمارے بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، باز
تو بادشاہ کا فوراً دروازے بند کر دو، باہر نہ نکلے۔ تو شیخ سعدی بہت ہنسے، کہا عجیب بے وقوف ہے، باز کے لیے دروازے بند کرنے سے تھوڑی رکے گا، اس کی تو پرواز اتنی اونچی ہے۔ اور پھر دل میں ایک ناز سے شکایت پیدا ہوئی، مقام ناز پر، ناز سے ایک بات کہہ دی۔ یاد رکھو مقام ناز سے بات کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک حسن ہونا چاہیے، دوسرا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیفیت کا غلبہ اور حسن ہو۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دی ہوں تبھی پیش کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ناز کی بات کر دی، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کبھی بھی عبادت نہ ہو تو پھر یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے آپ اس کو فنا کر دیں، اگر چاہتے ہیں عبادت ہو تو اس کو بچا لیجئے۔ یہ مقام ناز میں آپ نے بات فرمائی۔ تو مقام ناز میں بات کہہ دے، اللہ تجھے یاد کرنے والا، تیری معرفت رکھنے والا، تیری معرفت کرانے والے کا حال تو یہ ہے کہ بھوکا اور فاقے سے ہے، پاؤں میں میرے جوتی نہیں ہے، اور یہ بے وقوف کو تو نے بادشاہ بنا دیا۔ رات کو سوئے، خواب میں پیغام ملا، سودا کر لے، سودا کر لے، جو تجھے ہم نے باطن میں عطا کیا ہے وہ ہم بادشاہ کو دے کر صحرا نوردی پہ لگا دیتے ہیں، اور تجھ سے یہ چھین کر تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ چیخ مار کے اللہ، سجدے پڑھ، اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، 7 اقلیم کی بھی بادشاہت ملے میں تیار نہیں اس دولت کی خاطر جو تو نے میرے باطن میں عطا فرمائی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے تاریخ پڑھی ہے، بادشاہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ایسے تھوڑی فرماتے تھے، مغل بادشاہوں کو للکار کر فرماتے ممبر پر دلی کی جامع مسجد میں، دل دارم جواہر پارا عشقست تحویلش کے دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم۔ اس ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے چند موتی ہیں، اے بادشاہ ہو اس نیلے آسمان کے نیچے کسی کے پاس یہ دولت ہے تو لا کے دکھائے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم ذکر کر رہے ہیں تو ایک آدمی، جہاں آپ نے ہمارے شمالی علاقہ جات میں آپ گئے ہوں گے تو لکڑی کے پل ہوتے ہیں، وہ ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے۔ تو ایک آدمی گزر رہا تھا تو کوئی وزنی چیز دوسری طرف سے آئی تو وہ جو ہلا تو ہوا میں اچھل کر وہ ایسے نیچے گرنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نظر فرمائے اللہ ایسے زور سے کہا تو ہوا میں الٹا لٹک گیا، وہ الٹا لٹک گیا۔ لوگوں نے رسا پھینکا، یعنی پانی کے اوپر لٹکا ہوا ہے، رسا پھینکا اور اس کو اوپر کھینچا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہم تو اتنا اللہ اللہ کی اتنی تسبیح پڑھتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور ابراہیم بن ادم رحم اللہ کی زبان سے ایک دم اللہ نکلا اور اتنی بڑی کرامت ظاہر ہو گئی۔ تو فرمایا انہوں نے جب اللہ کہا تھا تو ان کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا۔ ہم اللہ تو کہتے ہیں لیکن دل میں غیر اللہ، این دعا کے ٹائم بھی ہمارا عالم دعا کرتے اللہ میاں یہ کر دے، اللہ میاں کر دے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی دعا ختم کر، اس کے بعد بھاگ فلاں کی طرف بھاگ، فلاں کی طرف بھاگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، مفتی مدینہ، مطاف میں بیٹھے ہیں، اور زمانے کا بادشاہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں غالباً آتا ہے، وہ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سمجھ گئے بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد پورے حشم و ختم اور پورا پروٹوکول تھا۔ تو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے کہا میں خلیفہ وقت ہوں، آپ اگر کوئی میرے ذمے کوئی خدمت لگا دیجیے۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ میں کس کے دربار میں بیٹھا ہوں، تو خود یہاں گداگر ہے اور مجھے پوچھتا ہے کہ تو مجھے کچھ دے گا۔ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز حضرت گھر جانے لگے، حج پر آئے ہوئے تھے، اپنے خیمے میں جانے لگے، جب باہر نکل گئے تو پھر بادشاہ پیچھے آیا۔ میں نے کہا اب تو دربار میں نہیں ہے، اب آپ کوئی خدمت ذمہ لگا دیں۔ کہا دنیا کی لگاؤں یا آخرت کی لگاؤں؟ ان کا جو آخرت کی تو میں کیا کر سکتا، دنیا کے لگاؤ۔
کہا کہ دنیا تو ہم نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، اس سے بھی ہم نے آخرت ہی مانگی، تو کیا تجھ سے کیا میں دنیا مانگوں گا؟ اللہ ہو جب غیر اللہ نکل جائے تو یہی اس میں اعظم، یہی کام کرے گا، یہی کام کرے گا۔ یعنی دل کے نہا خانے میں ذات الہی پر جو توکل کامل ہو جاتا، لفظ اللہ کہتا ہے، وہ ایک اللہ بھی کام بنا دیتا ہے، ایک اللہ سے کام بن جاتا ہے۔ ذکر کا دوام اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، دھیرے دھیرے دل میں محبت آتی جاتی ہے۔ نمبر 2 فکر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، جو نعمتیں خدا نے دی ان پر غور کرتا ہے۔ کیونکہ ذکر کی مثال براہ راست اللہ کے حسن کو دیکھنا ہے، اور شکر اور فکر کی مثال آئینے کے ذریعے مولا کو دیکھنا ہے، آئینے کے ذریعے نعمتیں، کیا کیا نعمتیں خدا نے دی۔ یاد رکھو شیطان کے وار میں سب سے بڑا وار یہ ہے، قرآن مجید میں شیطان نے اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے کہا تھا لن تجد اکثرہم شاکرین، اللہ یہ انسان جس کو تو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، اس کے لیے پوری کائنات تو نے بنائی ہے، ہر شے اس انسان کے لیے بنی ہے، لیکن اکثریت اس میں تیرا شکر ایسا کر دوں گا کہ تیرا نام نہیں لیں گے، حالانکہ تیری کھائیں گے، اوروں کی گائیں گے۔ یہ فکر جو ہے انسان کو مولا تک کو خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے احسانات کو سوچتا ہے، اللہ کے اس کائنات میں غور کرتا ہے، مولا ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابی رسول گرمی کے دن میں باہر لیٹے ہیں اور آسمان ستاروں سے بھرا ہے، اور اچانک ان کو جوش آتا ہے، کہتے ہیں، کہا کہ یا ایھا السماء والنجوم، اے آسمان، اے ستاروں، ان لک ربا و خالقا، تمہارا بھی رب اور خالق ہے، اور دل محبت سے بھر گیا۔ فاغفر لی، اللہ مجھے تم معاف کر دے۔ پیغمبر سلام نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا کون تھا جو رات اپنے مولا سے بات کر رہا تھا؟ کڑوے حضرت اس طرح میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا قلب پر غلبہ ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ تم ایسے نہیں بن گئے، تمہارا پیدا کرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کو بشارت دے دے، میں ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ بنانے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے، ہمیں کیسا بنایا، ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی۔ فکر سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 تقوی سے، تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، کیونکہ گناہ دل کی آنکھ بند کر دیتا ہے۔ جب دل کی آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے تو اصل تو یہیں سے دیکھنا ہے، یہ آنکھ تو سب کے پاس تھی، لیکن قرآن نے پھر بھی ان کو اندھا کہا ہے، سمن بکمن عمیون، کہا یہ اندھے، کیوں اندھا کہا؟ اس لیے کہ وہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے تھے، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ۔ ابو جہل جب رسول اللہ کو دیتا تو یہ کہتا یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، بلکہ عبداللہ بھی نام نہیں لیتے تھے، عبداللہ بھی حضرت عبداللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، کہتے ابو کبشہ کا بیٹا ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر جو ابو کبشہ تھے گاؤں والے، کہا یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے، یعنی وہ رضائی باپ کا نام لیتے تھے، رسول اللہ کے والد کا نام، کیونکہ وہ قریشی تھے، بڑی نسبت والے تو ان کا بھی نام نہیں لیتے تھے۔ تو ابو جہل کا تو یہ تو ابو کبشہ کا بیٹا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دل کی آنکھ بند تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا کان الشمس تدری فی وجہی، مجھے ایسے لگتا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، دل کی آنکھ کھلی تھی۔ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، نفس اور شیطان سے قریب، یہ دو، ایک ادھر شیطان اور نفس ہے، ادھر مولا ہے۔ گناہ کرے گا ادھر جائے گا، تقوی اختیار کرے گا دائیں تک جائے گا۔ جو جو تقوی آتا جائے گا اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، کیونکہ محبت تو دے کر بھیجا، ہمارے اندر موجود ہے، اندر ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکری، اللہ اپنے ذکر سے میرے دل کا تالا کھول دے، اس تالے میں سب کچھ رکھا ہے، یہ تالا لگایا ہوا ہے نفس اور شیطان نے، اس کو ذکر کی برکت سے کھول دے، مال اندر ہی ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں نا
کہ نافع ما بر ماہر خود ببریدان، اللہ نے جب عرش سے ہمیں نیچے بھیجا اور ہماری ناف کاٹی تو شرط لگائی کہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا، ہماری محبت میں مبتلا رہنا۔ نافع ما بر ماہر خود ببریدان، اور عشق خود در جان ما کاریدان، اپنا عشق ہم اپنی زیارت کرا کے ہمارے اندر ڈال دیا، لیکن نفس اور شیطان نے اس کو ایسا چھپایا کہ ہم خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس اولاد کی طرح، اس نالائق اولاد کی طرح جس پر سب کچھ ماں باپ نے کیا اور پھر بھی وہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، تو بتائیے ماں باپ کی محبت ایک فطری چیز ہے، پھر یہ کیا ہوا، اس کی فطرت کیوں خراب ہو گئی؟ اس لیے کہ صحبت خراب تھی، اس نے ایسے جو لوگوں کی صحبت اختیار کی جن نے اس کی فطرت کو خراب کر دیا۔ اب اگر کوئی اس کو فطرت کے اوپر لے آئے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ ابا کو ابا سمجھے گا، اماں کو اماں سمجھے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح یہ فطرت انسان کی خراب ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کی عشق و محبت ہماری جان کے اندر ہے کہ عشق خود در جان ما کاریدات ہمارے اندر رکھا ہے، زیارت کرا کے جب چاہے یہ اگر ہمارے یہ درمیان سے نفس اور شیطان ہٹ جائیں تو حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز عاشقوں کی صحبت، عاشقوں کے پاس رہنا، بس یہ اس محبت کو زندہ کر دیتا ہے جو اندر ہے، زندہ کر دیتا ہے صحبت سے۔ اس لیے کوئی بھی اللہ والا بنا ہے، اللہ کا ولی اور دوست بنا ہے، کسی کی صحبت سے بنا ہے، اکیلا نہیں بنا، صحبت اختیار کی، عاشقوں کے پاس رہ کر عشق سیکھا، عاشقوں کے پاس رہا تو اندر کا عشق زندہ ہوا، اس کو آداب عشق بھی آ گئے کہ مولا کو کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ چار کام کرنے پڑتے ہیں میرے دوستو، اشد حب اللہ کے نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ بس اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك۔ اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو گر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا۔ اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنی اشد محبت ہم سب کو نصیب فرما، شد محبت ہم سب کو نصیب فرما، شد محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضا کامل ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما، پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی دوستی سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے قلب کو اپنی محبت میں مبتلا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں نصیب فرما، پیغمبر سلام کی کامل اتباع میں نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، مجلس کرانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ حاجی یاسین صاحب اور ان کے اولاد کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، سب آنے والے اور ان کے اولادوں کو عافیت اور برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اس فیض کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، علیہ لین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیض و برکات سے یا اللہ ہمیں ہمیشہ مستفید فرما۔ یا اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے متعلقین متعلقات، یا اللہ امت مسلمہ مرحومہ سب کے بے حساب مغفرت فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کا غلبہ فرما،
اسلام کا غلبہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کہ یا اللہ سرحدات کے نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو بنانے میں یا اللہ بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں یا اللہ دی گئی ہیں، سب شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، علماء اور صلحاء کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن نے ملک کے لیے قربانیاں جن کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے خون کو رائے گنا فرما۔ اس ملک کے خلاف جتنی ظاہری اور اندرونی بیرونی سازشیں ہیں سب کو ناکام فرما، اس کو امن کا گہوارہ فرما، اسلام کا قلعہ فرما۔ یا اللہ قال و قال رسول کی صدائیں ہمیشہ اس سرزمین پر بلند فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، دینی جماعتوں کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کی یا اللہ خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء نے یا اللہ جو ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد یا اللہ یہ منزل حاصل کی ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ اس کرونا کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے راستے کو مفتوح فرما، حرمین شریفین کے راستے کو مفتوح فرما، پہلے سے زیادہ وہاں رونقیں فرما، اور عالم سے یا اللہ اس مصیبت کو تو دور فرما۔ یا اللہ عافیت کا کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بشر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ آمین آمین۔